لاسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 24 ادغام یرملون کیا ہیں اور ادغام یرملون کے کتنے حرف ہیں اور انہیں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ ہم نے یہاں پر بالکل اچھے طریقے سے ہجے کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 25 جو کہ ہے رسم الخط۔ رسم الخط یعنی کہ لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف، واو اور یا یہ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ ان تینوں حرفوں کی یہاں پر ہمیں مثالیں دی گئی ہیں جن کے اوپر اس طرح کا یہ نشان بنا ہوا ہے جنہیں ہم ہجے کے ساتھ مکمل کرنے والے ہیں۔ تو آپ توجہ دے کر پڑھیں تاکہ آپ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرو اور آپ کے سامنے جب اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا یہ وہ لفظ ہے جس کے اوپر قاعدے کے اندر اس طرح کا نشان بنا ہوا تھا اور یہاں پر یہ لفظ پڑھا نہیں جائے گا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامات حمزہ زبر ا، فا زبر ف، اف، حمزہ میم زیر ام، اف ام، میم الف زبر ما، اف ام ما، تا زبر ت، اف ام ما ت۔ تو یہاں پر یہ فا کے بعد جو الف ہے یہاں پر آپ کو یہ نشان دکھائی دے رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں جب آپ کے سامنے فا الف زبر فا اس طرح سے لکھا ہوا دکھائی دے گا تو آپ کو اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ بعض حضرات افا امات اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اف امات اس طرح سے پڑھنا ہے۔ لَإِلَى لام زبر ل، حمزہ زیر ای، ل ای، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، لَإِلَى ہا زیر ہی، لَإِلَى یہاں پر بھی یہ لام ہے اور اس کے بعد یہ الف ہے اور اس الف کے اوپر یہ نشان بنا ہوا ہے تو یہ الف بھی پڑھا نہیں جائے گا۔ بعض حضرات لا الہ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ لا الہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ انتبو حمزہ نون زبر ان، تا زبر ت، انت، با واو مد پیش بو، انتبو، حمزہ زبر انتبو، بعض حضرات انتبو اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ حمزہ زبر اس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ نشان بنا ہوا ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے انتبو من نبئی، میم نون زیر من، نون زبر ن، من، با زبر ب، من نب، حمزہ زیر ای، من نبئی۔ تو یہاں پر بھی ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، وہ چاہے پورے قاعدے میں ہو یا پورے قرآن کے اندر ہو۔ بعض حضرات من نبائی اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ من نبئی اس طرح سے پڑھنا ہے۔ ملئہ، میم زبر م، لام زبر ل، مل، حمزہ زیر ای، ملئی، ہا کھڑی زیر ہی، ملئہ، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وَلَأَوْضَعُ، واو زبر و، لام زبر ل، ول، حمزہ واو زبر او، وَلَأَوْ، واد زبر و، عین واو پیش عو، وَلَأَوْضَعُ، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ثمود، سا زبر س، میم واو پیش مو، سمو، دال زبر د، سمود۔ لِتَتْلُوَ، لام زیر لی، تا زبر تت، لِتَت، لام پیش لو، لِتَتْلُو، واو زبر و، لِتَتْلُوَ، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لن ندعو، لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، واو زبر و، لن ندعو،
लिशैइन लाम ज़ेर ली, शीन या ज़बर शई, ली शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, लिशैइन। लकिन्न लाम खड़ा ज़बर ला, काफ नून ज़ेर किन, नून ज़बर न, लकिन्न। पूरे कुरान में जहाँ कहीं पर भी नून के बाद अलिफ लिखा हुआ आएगा तो उस अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि नून ज़बर न इस तरह से पढ़ेंगे। बाद हज़रात लकिन्ना इस तरह से पढ़ते हैं, तो हमें उस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि लकिन्न इस तरह से पढ़ना है। लअज़बहन्नहु लाम ज़बर ल, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, लअज़, बा ज़बर ब, हा नून ज़बर हन, नून ज़बर न, लअज़बहन्न, हा उल्टा पेश हू, लअज़बहन्नहु। लियरबुव फी लाम ज़ेर ली, या रा ज़बर यर, लियर, बा पेश बु, लियरबु, वाव ज़बर व, लियरबुव, फा या ज़ेर फी, लियरबुव फी। लइलल जहीम लाम ज़बर ल, हमज़ा ज़ेर ई, लई, लाम लाम ज़बर लल, लइलल, जीम ज़बर ज, लइलल ज, हा या ज़ेर ही, लइलल जही, मीम ज़ेर मी, लइलल जहीमी। लियबलुव लाम ज़ेर ली, या बा ज़बर यब, लियब, लाम पेश लू, लियबलु, वाव ज़बर व, लियबलुव। तबलुव, ता बा ज़बर तब, लाम पेश लू, तबलु, वाव ज़बर व, तबलुव। बिस लिस्मु, बा हमज़ा ज़ेर बी, सीन ज़बर स, बिस, लाम सीन ज़ेर लिस, मीम पेश मु, बिस लिस्मु। कुरान पाक में बहुत सी जगह बिसल इस्मु लिखा हुआ आया है, तो बाज़ हज़रात इसे बिसल इस्मु इस तरह से पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि ये सीन ज़बर स और ये लाम सीन ज़ेर लिस, बिस लिस, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। लअन्तुम अशद्दु लाम ज़बर ल, हमज़ा नून ज़बर अन, लअन, ता मीम पेश तुम, लअन्तुम, हमज़ा ज़बर अ, शीन दाल ज़बर शद, दाल पेश दु, अशद्दु, लअन्तुम अशद्दु। यहाँ पर भी बाज़ हज़रात ला अंतुम अशद्दु इस तरह से पढ़ते हैं, तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि लअन्तुम अशद्दु इस तरह से पढ़ेंगे। सलासिल सीन ज़बर स, लाम अलिफ ज़बर ला, सला, सीन ज़ेर सी, सलासी, लाम ज़बर ल, सलासिला। यहाँ पर भी ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। बाद हज़रात सलासिला इस तरह से भी पढ़ते हैं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सलासिला इस तरह से पढ़ेंगे। क़वारीर, क़ाफ ज़बर क़, वाव अलिफ ज़बर वा, क़वा, रा या ज़ेर री, क़वारी, रा ज़बर र, क़वारीर। मलइहिम, मीम ज़बर म, लाम ज़बर ल, मल, हमज़ा ज़ेर ई, मलई, हा मीम ज़ेर हिम, मलइहिम। बाद हज़रात मलाइहिम इस तरह से पढ़ते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मलइहिम इस तरह से पढ़ेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वाव ज़बर व, लाम अलिफ मद ज़बर ला, वला, हमज़ा ज़बर अ, नून ज़बर न, अना, वला अना। नून के बाद का अलिफ कहीं पर भी पढ़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर वला अना इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वला अना इस तरह से पढ़ेंगे। आइन अलिफ ज़बर आ, वला अना आ, बा ज़ेर बी, दाल मीम दो पेश दुम, मीम अलिफ ज़बर मा, आबिदुम मा, आइन ज़बर अ, बा ता ज़बर बत, ता मीम पेश तुम, आबद तुम।
ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ولا انا عابد ما عبدتم اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ موسیٰ، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسیٰ۔ عیسیٰ، عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسیٰ۔ زکات، زا زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر ت، زکات۔ یہاں پر یہ واو پڑھا نہیں جائے گا اس لیے کہ اس کے اوپر یہ نشان ہے۔ صلاۃ، صاد زبر ص، لام واو کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر ت، صلاۃ۔ یہاں پر بھی یہ واو پڑھا نہیں جائے گا، بعض حضرات اسے صلاوات اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ کہیں پر بھی پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی اس طرح کا لفظ آ جائے تو وہاں پر یہ واو نہیں پڑھیں گے بلکہ صلاۃ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ حیاتن، ہا زبر ح، یا واو کھڑا زبر یا، حیا، تا دو زیر تین، حیاتن۔ مشکاتن، میم شین زیر مش، کاف واو کھڑا زبر کا، مشکا، تا دو زیر تین، مشکاتن۔ قرآن پاک میں یہ الف، یہ یا، یہ واو صرف لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ آپ کو اس تختی کو توجہ کے ساتھ 8 سے 10 بار پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہے کہ اس طرح کے الفاظ اگر قرآن پاک میں آ جائیں تو ہمیں وہاں پر بالکل بھی ان حرفوں کو ادا نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تختی نمبر 25 رسم الخط کسے کہتے ہیں اور انہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ بالکل اچھے طریقے سے ہجے کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اور اگلے سبق میں ہم تختی نمبر 27 اجرائے قواعد کی مشق کریں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ان بندوں تک پہنچ سکے جو بندے اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے اخراجات کی وجہ سے مدرسہ یا مسجد جا کر قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکتے، وہ بندے اپنے گھر بیٹھ کر بالکل آسانی کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔